بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ نواز شریف نے صرف ایک ٹویٹ سے صدیق جان کو کیسے خرید لیا۔ یہ میاں نواز شریف کا بڑا پن ہے، یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے۔ اور مریم کی دلچسپ بونگیوں پر ہونے والے قبض توڑ تبصرے بھی دکھائیں گے کہ جو خدمت ہے وہ اتنی آسانی سے نہ مٹائی جا سکتی ہے نہ بھلائی جا سکتی ہے۔ جو خدمت کر رہے ہیں شہباز شریف اور مریم نواز، بے لوث خدمت جو یہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جان لیں کہ کچھ نون لیگی پٹواری اور لفافے تنقید کر رہے ہیں کہ سہیل افریدی دھاندلی کو اپنے صوبے میں بھی نہیں روک سکے، یہ پی ٹی آئی کی شکست ہے۔ یاد رکھیں یہ بات درست ہے کہ دھاندلی روکی جا سکتی ہے، عام حالات میں حکومتی ناانصافی کا مرض شرم دلا کر روکا جا سکتا ہے، لیکن فسطائیت کے خطرناک نظام میں یہ چیز روکنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ فریادیوں کا قلع کما کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں علی جان۔ خوب مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی سے قرض لینا ہو تو سب سے پہلے آپ اسے بار بار یاد کروائیں گے۔ انصاف کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کو انوالو کریں گے، اس شخص کے دوستوں رشتہ داروں کی مدد لی جائے گی تاکہ قرض دینے والے کو شرم آ جائے اور وہ حقدار کا حق واپس کر دے۔ جبکہ دوسری صورت میں اگر قرض دینے والا شرم محسوس کرنا تو دور، الٹا اپنے رشتہ داروں اور تمام لوگوں کے سامنے ننگا ہو کر کھڑا ہو جائے تو وہ بندہ اس وقت مکمل طور پر لا علاج ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے دربار میں انصاف کہاں لے آتے ہو تم؟ اس کے بعد حق لینے کا صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے اور اس راستے سے ہر شریف آدمی بچتا ہے۔ ہارون رشید کا تھکا ہوا تبصرہ دیکھیں، کہا نون لیگ نے اپنے چہرے پر کچھ اور سیاہی تھوپ لی۔ ہارون رشید صاحب سینئر صحافی ہیں، لیکن انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ جب ایک بندہ سیاہی کے ڈرم میں ڈبکیاں لگا رہا ہو یا ایک جوتے کا رنگ ہی سیاہ ہو تو کیا اس پر سیاہی ملی جا سکتی ہے؟ سیاہی سے تو یہ خوش ہو کر مزید چمک اٹھتے ہیں۔ اب جو جماعت ترمیمیں کر کر سرے عام دوسروں کو بھی دعوت ناانصافی دے کر اسے خود کلچر کا حصہ بنا رہی ہو تو اس جماعت پر شرم اور قانون یا سیاہی کیا اثر کرے گی؟ مریم سے پہلے نواز شریف کا وہ ٹویٹ بھی دیکھ لیں جس ٹویٹ سے نواز شریف نے صدیق جان تک کو خرید لیا۔ یاسمین راشد کی سیٹ چوری کرنے والے لیڈر نے ضمنی الیکشن پر لکھا، وزیر اعظم محمد شہباز شریف مریم نواز شریف کی محنت اور بے لوث خدمت ملک کو صحیح راہ پر واپس لا رہی ہے۔ میاں نواز شریف کے مخالف ہوں گے، پاکستان میں 90% لوگ ان شکلوں سے جو لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں وہ مجھے پتہ ہے، ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں، اختلاف نہیں کرتے۔ شہباز شریف اور مریم نواز جو خدمت کر رہے ہیں، بے لوث خدمت جو یہ کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ جیت۔ میں میاں نواز شریف سے اتفاق کرتا ہوں۔ مریم نواز اور شہباز شریف اللہ پہ یہ ڈال رہے ہیں۔ میاں نواز شریف نے کہیں نہیں کہا کہ اللہ نے جتوایا۔ یہ میاں نواز شریف کا بڑا پن ہے، یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے۔ ان کو اس بات کا احساس اور ادراک ہے شاید ایسی چیز جو حرام ہے، جو غلط ہے، اس کو اللہ سے منسوب نہ کرنا نہیں چاہیے۔ دوسری طرف نون لیگی حذیفہ رحمان نے کہا نواز شریف شیر شاہ سوری سے بھی بڑا حکمران ہے۔ اس پر فیاض شاہ نے جواب دیا۔ احمد رضا قصوری نے ٹی وی شو میں بتایا تھا کہ ایک میٹنگ میں نواز شریف کو کسی نے شیر شاہ سوری کا خطاب دیا تو میاں صاحب نے پوچھا یہ شیر شاہ سوری کون تھا؟ بتایا گیا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے پشاور سے دہلی تک جی ٹی روڈ بنائی۔ نواز شریف سن کر فوراً بولا کہ پھر تو اس نے کمیشن بھی بہت کھائی ہوگی۔ اس پر ایک پٹواری نے غصے سے لکھا یہ بات قصوری نے اس یوتھیے کو گھر بلا کر بتائی تھی۔ فیاض شاہ نے جواب دیا نہیں، گیراج کا شٹر کھول کر ٹی وی پر بتائی تھی۔ کابل سے لے کے کلکتہ تک کسی نے بنائی؟ میاں صاحب نے کہا کہ انہیں کمیشن بڑی کھادی ہوئی ہے، موٹے ہوئے کو یاد۔ مریم کے بیان پر کچھ دلچسپ تبصرے دیکھیں۔ شاید وہ پاکستان کی پہلی خاتون تھی جس کو انہوں نے جیل میں ڈالا، جس کے ساتھ انہوں نے بہت ظلم کیے۔ جیل میں جاتے ہی ڈیل کرنے والی پاکستان کی پہلی خاتون ہونے پر صحافی رمضیمی نے لکھا جاہلوں کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں اپنا آپ سب سے اوپر اور پہلے لگتا ہے۔ یہ بتانا تو بھول ہی گئی باجی کہ میں وہ پہلی خاتون تھی جس کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں، اور میں وہ پہلی خاتون تھی جس نے بوٹ پالشی کے نقصانات خود بتانے کے بعد سب سے پہلے بوٹ پالش کی۔ سہیل بٹ نے لکھا کیلیبری کوئین جس کے پاس اپنا اصل چہرہ ہی نہیں، وہ سچائی اور ایمانداری کا سبق پڑھا رہی ہے۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے ٹویٹ کیا مریم نواز کس دنیا میں رہتی ہیں، زیرو نالج کی مالک، اتنے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ بن گئی۔ بے نظیر بھٹو شاید آسٹریلیا کی وزیر اعظم تھی، نصرت بھٹو بھی پاکستانی نہیں تھی کیا؟ عالیہ حمزہ نے کہا ہم تو صرف اتنا کہیں گے جو سلوک ہمارے ساتھ اور پی ٹی آئی کی دیگر خواتین کے ساتھ ہوا اللہ رب العزت کسی دشمن کی خواتین کے ساتھ بھی نہ کرے۔ یاد رہے مریم نواز جیل میں نگران حکومت کے دوران گئی تھی اور پی ٹی آئی کی حکومت میں
اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے رہا ہو گئی تھی۔ صحیح تو میں ان کے پورے باتھ روم چمک رہے تھے، میں ان کو سکویکی کلین چھوڑ کے آئی تھی۔ کہ جو خدمت ہے وہ اتنی آسانی سے نہ مٹائی جا سکتی ہے نہ بھلائی جا سکتی ہے۔ جب تک ڈیل فائنل نہیں ہوئی تھی 3 مہینے تک ٹویٹ تک نہیں کیا تھا۔ مریم کو سن کر پیپلز پارٹی والے بھی تڑپ گئے، کیونکہ جیل جانے والی پہلی خاتون بے نظیر بھٹو تھی، لیکن پیپلز پارٹی کی زبان سے ایک لفظ تک نہیں نکلا۔ اس پر حامد میر نے لکھا، انہیں کہا گیا ہے کہ تم نے مریم کو جواب نہیں دینا، اب پیپلز پارٹی کدھر جائے؟ مریم نواز نے 2 سیٹیں دھاندلی، جبکہ باقی پی ٹی آئی کے بائیکاٹ کی وجہ سے جیت کر کہا، مصنوعی جماعت ہو، مصنوعی بیانیہ ہو، اس کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے جو ختم ہو جاتی ہے، ایک اس کی شیلف لائف ہوتی ہے۔ اس پر صحافی شہرشمان نے لکھا، یہ اپنے آپ کو کیوں چارج کر رہی ہے؟ محترمہ صحافی محمد عمیر نے کہا، NA18 ہری پور، یہ 2 فارم 45 ہیں جن پر نتائج اور ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن نے جو رزلٹ فیڈ کیے ہیں وہ اور ہیں۔ فیصل چودھری نے کہا، لوگ ووٹ گھوڑے کو ڈالتے ہیں، نکل کھوتے کو آتا ہے، لوگ انتخابی عمل سے ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں۔ مریم کے بیان کہ اب عمران دار ججز اور فیض حمید نہیں ہے، اس لیے الیکشنز ہار گئے، اللہ نے ان کی حقیقت پوری دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ اس پر ملیحہ ہاشمی نے لکھا، مریم صاحبہ، عمران خان دور میں پھر بھی ان کا ووٹر ان کے ساتھ تھا، اس کے باوجود پی ٹی آئی دور میں پی ٹی آئی ضمنی الیکشن ہار گئی تھی، کیونکہ الیکشن مینج نہیں کیے گئے۔ یہ جنرل فیض کا کیسا ساتھ تھا جو پی ٹی آئی دور میں زبردستی نون لیگ کو جتوا رہا تھا؟ آپ کا ووٹر تو کوئی رہا ہی نہیں، اب کون جتوا رہا ہے آپ کو؟ صحافی فہیم اختر نے لکھا، مہر شرافت کیسے جیتا؟ حد ہو گئی ہے مبالغہ رائی کی۔ ایک صارف نے کہا، یہ مبالغہ رائی نہیں، جھوٹ ہے جو یہ محترمہ بہت صفائی سے بولتی ہے۔ ایک نے لکھا، اس کو بخار چڑھا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر اپنی جھوٹی جیت کا۔ فیصل چودھری نے جواب دیا، مریم نواز اکثر چولیاں مارتی ہیں، ان سے پوچھیں فیصل آباد میں جو ان کے بندے جیتے ہیں وہاں ٹرن آؤٹ 13% کیوں رہا؟ کہ وہ بہت حساس ویڈیوز ہیں۔ فائزہ مراد نے کہا، ساری عمر ججز کو استعمال کرنے والے اور ویڈیوز سے ڈرانے والی آج دوسروں پر جج اور جرنیل کے تانے اچھال رہی ہے، جس کی پوری سیاسی حیثیت صرف بوٹ چمکا کر ایک ہاری ہوئی نشست پر وزیر اعلیٰ بننے تک محدود ہو۔ وہ بھی کیا دوسروں پر کوئی بات کر سکتی ہے، جبکہ سمینا پاشا نے رزلٹ سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اب ہری پور کے رزلٹ چوری کر کے یہ بتایا جائے گا کہ ہم کہیں بھی دھاندلی کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، اگلی بار آپ کو KP بھی نہیں ملے گا۔ مریم کے اس چاچے پر عمران افضل راجہ نے ٹویٹ کیا، سہیل وڑیچ جیسے شودھے دانشور اس قوم کو جس چیز کا نام سسٹم لے کر اس کے ساتھ چلنے کا سبق دے رہے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بے نظیر سے ڈیل ہو گئی تو نواز شریف ختم، اور نواز شریف سے ڈیل ہو گئی تو بے نظیر حکومت ختم۔ اس دوران بس اپنا سسٹم چلتا رہنا چاہیے۔